کہا کہ شادی کا جوڑا پسند کرنے کے لیے تمہیں ہمارے ساتھ جانا ہی ہوگا۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ٹھیک رہے گا یا نہیں، لیکن پھر جب اماں نے کہا کہ تم ان کے ساتھ جاؤ گی تو میں جلدی سے تیار ہو کر آ گئی۔ میں کافی زیادہ گھبرا رہی تھی کیونکہ میں پہلی بار اپنی ساس کے ساتھ باہر کسی شاپنگ وغیرہ کے لیے جا رہی تھی۔ میری ساس مزاج کی کافی اچھی تھی، اس لیے اماں نے کہا کہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بس انہیں اپنی پسند بتا دینا، وہ آرام سے چیز خرید لیں گی۔ میں ساس کے ساتھ شاپنگ مال کی طرف آئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹی گھبرانے کی بات نہیں ہے، تمہیں جیسا بھی جوڑا پسند ہو مجھے بتانا، ہم خرید لیں گے۔ شادی کا جوڑا لڑکی کی پسند سے ہی لینا چاہیے کیونکہ دلہن تو وہی بنتی ہے نا۔ ان کی بات سن کر مجھے تھوڑی بہت تسلی ملی۔ جب ہم اندر گئے تو ایک جوڑا مجھے بہت زیادہ پسند آیا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ مجھے یہی جوڑا پسند آ رہا ہے، تو وہ بولی ٹھیک ہے ہم اسے ہی خرید لیتے ہیں۔ وہ دکاندار سے جوڑے کو خریدنے کی بات کرنے گئی، تبھی میرے ساتھ کھڑے میرے دیور ساجد نے مجھ سے کہا کہ تم وہ جوڑا کیوں لے رہی ہو، دیکھو یہ والا جوڑا لو، یہ تم پر بہت ہی اچھا لگے گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا کہ تمہیں لڑکیوں کے کپڑوں کے بارے میں کیا پتا، مجھے تو وہی کپڑے پسند ہیں اور حارث بھی اسی رنگ کو پسند کرتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ وہی جوڑا خریدوں۔ یہ سن کر ساجد کے چہرے پر ایک سایہ سا گزر گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے اسے حارث کا ذکر پسند نہیں آیا ہے۔ بہرحال میں نے نظر انداز کر دیا۔ باقی کی شاپنگ وغیرہ کر کے جب ہم گھر پہنچے تو میں نے اماں کو ساری شاپنگ دکھائی۔ میری ساس بھی ہمارے ساتھ گھر ہی آ گئی تھی، ویسے بھی وہ ہمارے پڑوس میں ہی رہتی تھی۔ یہ لوگ بچپن سے ہمارے پڑوسی تھے، لیکن اب جب پڑوس کا رشتہ داری میں بدل رہا تھا تو مجھے سب کچھ نیا نیا لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میری ساس وہیں بیٹھی رہیں اور اس کے بعد اٹھ کر اپنے گھر چلی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی میرے شوہر بھی آتے ہی ہوں گے، انہیں کھانا وغیرہ بنا کر دینا ہے۔ اماں نے ان سے کہا کہ آپ فکر مت کریں، میں نے کھانا بنا دیا تھا، آپ لوگ شاپنگ پر گئے ہوئے تھے اس لیے میں نے سوچا آپ لوگوں کے لیے بھی بنا دوں۔ یہ کہہ کر اماں نے مجھ سے کہا کہ اپنی ساس کے ساتھ کھانا لے کر ان کے گھر تک چھوڑ کر آ جاؤ۔ میں اب ان کے گھر جاتے ہوئے کافی زیادہ شرماتی تھی، ویسے تو بچپن میں ایسے ہی منہ اٹھا کر کبھی بھی چلی جاتی تھی، لیکن اب کافی زیادہ شرم آتی تھی۔ میری ساس نے میری جھجک دیکھی تو مسکراتے ہوئے کہنے لگی، سکینہ کیوں اپنی بیٹی کو یوں پریشان کر رہی ہو، دیکھ نہیں رہی وہ کتنا شرما رہی ہے، چلو میں خود ہی لے جاؤں گی، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سن کر اماں بھی مسکرا دی اور میں دونوں کی باتوں سے شرما کر اندر کمرے میں بھاگ گئی۔ جب بھی میری شادی کا ذکر چھڑتا تھا تو میرا دل بہت ہی تیزی سے دھڑکنا شروع ہو جاتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے میں بادلوں پر سوار ہوں اور آسمان میں اڑتی ہی جا رہی ہوں۔ یہ بہت ہی الگ سا احساس تھا۔ رات کو جب ابا آئے تو میں نے انہیں بھی اپنا جوڑا دکھایا۔ ابا کو بھی میرے کپڑے بہت پسند آئے اور کہنے لگے کہ انشاءاللہ تم بہت ہی اچھی دلہن بنو گی اور اپنے گھر میں خوش رہو گی۔ اب تو روزانہ میں سوتے جاگتے بس ایک ہی خواب دیکھا کرتی تھی، حارث کی سنگت کا خواب۔ لیکن ایک بات جو مجھے بار بار کھٹک رہی تھی وہ یہ تھی کہ جب سے ہماری شادی طے ہوئی تھی تب سے ساجد کا رویہ مجھ سے بہت بدل گیا تھا۔ حالانکہ بچپن سے اس سے میری بہت ہی اچھی دوستی تھی، مجھے تو لگتا تھا کہ شادی کی ہر تیاری میں وہ میرا بہت زیادہ ساتھ دے گا، لیکن میں جب بھی اسے بلاتی تو وہ جان چھڑا کر بھاگ جاتا۔ اس دن تو زبردستی اپنی اماں کے کہنے پر چلا آیا تھا، مجھے تو اس کی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال میرا دھیان تو شادی کی تیاریوں پر ہی مرکوز تھا۔ دن ہی پیچھے کتنے بچے تھے، میں نے اپنی تمام کزنس کو بھی شادی میں بلا لیا تھا۔ اماں نے کہا تھا کہ شادی سے کچھ دن پہلے بہت سے فنکشنز وغیرہ رکھیں گے۔ میں اکلوتی بیٹی تھی اس لیے شروع سے ہی بہت لاڈلی تھی۔ اماں ابا میری شادی پر ہر ارمان پورا کرنا چاہتے تھے۔ دوسرے شہروں سے بھی ہمارے رشتہ دار شادی میں شرکت کے لیے آ رہے تھے، ان سب کے لیے گھر میں رہنے کا انتظام کر دیا گیا تھا۔ ہمارا گھر کافی بڑا تھا، میں نے اور اماں نے مل کر پورے گھر کی صفائی کی اور کمروں میں بستر وغیرہ لگا دیے تاکہ کسی کو بھی کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک دن میں چھت پر آئی تو دیکھا ساجد اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اتنے دن سے میری اس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی وہ کوئی بات سنتا تھا۔ ابھی جب میں نے اسے وہاں پر بیٹھے دیکھا تو فوراً سے کود کر ان کی چھت پر آ گئی اور میں نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے، آج کل تو تم غائب ہی رہتے ہو۔ یوں اچانک سے میری آواز سن کر وہ اپنی جگہ سے اچھل کر رہ گیا اور کہنے لگا کہ کم سے کم بتا تو دیتی کہ تم آئی ہوئی ہو، اچانک سے آ کر بول رہی ہو، مارنا چاہتی ہو کیا مجھے؟ میں زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ ارے میں تمہیں کیوں ماروں گی، میں تو تم سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ تمہاری سب سے اچھی دوست کی شادی ہو رہی ہے اور تم کہاں پر مصروف ہو، تم کہیں نظر ہی نہیں آتے ہو، جب بھی کسی کام کے لیے تمہیں بلاؤں تو کہیں نہ کہیں غائب ہو جاتے ہو، آخر کہاں گم ہو، کچھ تو بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ میری بات سن کر وہ خاموشی سے سامنے بیٹھ گیا اور بولا، نہیں کچھ نہیں ہوا، بس میں کہیں مصروف ہوں، اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہوں زیادہ تر، اور پھر گھر میں بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، ہر وقت تمہارے پیچھے تھوڑی نہ گھوم سکتا ہوں۔ اس کے ایسا کہنے پر مجھے کافی عجیب محسوس ہوا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے تم سے کب کہا ہے کہ تم میرے پیچھے گھومو، پہلے تو تم ایسے بالکل بھی نہیں تھے، ہم ساتھ میں کتنا وقت گزارتے تھے اور بہت سے کھیل بھی کھیلتے تھے، جب سے میری شادی طے ہوئی ہے تب سے تمہارا رویہ بالکل تبدیل ہو کر رہ گیا ہے، کہیں تمہیں اس بات کا غم تو نہیں کہ میری شادی پہلے کیوں ہو رہی ہے؟ اگر تمہیں بھی کوئی لڑکی پسند ہے تو بتاؤ، ہم تمہاری شادی بھی ساتھ میں ہی رکھ دیتے ہیں۔ میں مذاق میں اس سے بات کر رہی تھی لیکن وہ عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔
مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں وہاں سے اٹھ کر اپنی چھت پر آ گئی، اسٹور روم سے کچھ چیزیں نکالی اور نیچے اماں کو تھما کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ ساجد کا رویہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اتنا تبدیل ہوتا جا رہا تھا کہ میں اس کی کسی بات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ ایسی نظروں سے دیکھتا تھا کہ ان کا مفہوم مجھے سمجھ نہیں آتا تھا۔ ایک دن اس کی اماں بھی کہنے لگی کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ اس لڑکے کو کیا ہو گیا ہے، گھر میں اس کے بھائی کی شادی ہے اور وہ پورا دن باہر غائب رہتا ہے، کسی کام میں ہاتھ نہیں بٹا رہا، اکیلے ہم سب کتنا کر سکتے ہیں، اگر کچھ کہو تو آگے سے شدید غصہ کرنے لگ جاتا ہے، بس اپنی مرضی کا مالک ہے، کسی کی بات سنتا ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ سے ہی ہمارے پڑوس میں نہیں رہتے تھے، بلکہ جب میں 5 سال کی تھی تب یہ لوگ ہمارے پڑوس میں رہنے کے لیے آئے تھے۔ اس وقت ہمارے گھر میں ہماری دادی وغیرہ بھی رہا کرتی تھی۔ دادی کے ساتھ میں پورا دن کھیلتی تھی، میری کوئی اور بہن یا بھائی نہیں تھا، اس لیے بور ہوتی رہتی تھی، اور اماں گلی میں جانے بھی نہیں دیتی تھیں، کہتی تھیں کہ باہر جا کر نہیں کھیلنا، بگڑ جاؤ گی۔ اس لیے میں دادی کے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی کھیل کھیلتی اور ان سے کہانیاں سنا کرتی تھی۔ مجھے دادی سے بہت زیادہ پیار تھا۔ ایک دن ہم دونوں بیٹھ کر کھیل رہے تھے، تبھی باہر ٹرک رکنے کی آواز آئی۔ میں بھاگ کر باہر گئی تو دیکھا کہ ساتھ والے گھر میں کچھ لوگ آ رہے تھے، سامان سے بھرا ٹرک ایک طرف کھڑا تھا۔ میں نے دادی کو خوشی خوشی بتایا، دیکھیں اس گھر میں نئے لوگ رہنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک لمبے عرصے سے یہ گھر خالی تھا۔ دادی بتایا کرتی تھی کہ اتنے عرصے میں ہم نے کسی کو بھی گھر میں رہنے کے لیے آتے نہیں دیکھا۔ اس کے مالک مکان باہر ملک رہتے تھے، گھر لمبے عرصے سے بند تھا، اس لیے محلے میں بہت سے لوگ کہتے تھے کہ اس گھر میں جن بھوت وغیرہ کا بسیرا ہے، لیکن میری دادی ایسی باتیں سن کر صرف ہنس کر رہ جاتی تھی۔ اب جب اتنے عرصے بعد کوئی یہاں رہنے آیا تو پورے محلے میں سب لوگ کھڑے انہیں بڑے جوش سے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ لوگ یہاں شفٹ ہو گئے اور اپنا سامان وغیرہ صحیح کر لیا تو اماں ان کے گھر گئی اور ان سے جان پہچان بڑھائی، مجھے بھی ساتھ لے کر گئی تھیں۔ ان کے گھر میں 2 بچے تھے، ایک کا نام حارث اور دوسرے کا نام ساجد تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر مجھے کافی خوشی محسوس ہوئی کہ چلو کوئی تو ہے جس کے ساتھ میں کھیل سکوں گی۔ اس گھر کی چھت بالکل ہمارے گھر کی چھت سے جڑی ہوئی تھی، بیچ میں بہت ہی چھوٹی سی دیوار تھی، کوئی بھی پھلانگ کر دوسری طرف آسانی سے آ سکتا تھا۔ اماں پڑوس کی عورت سے بات چیت میں مصروف تھیں اور میں حارث اور ساجد کے ساتھ ان کے کمرے میں بیٹھ کر ان کے کھلونے سے کھیل رہی تھی۔ کافی دیر تک جب میں ان کے ساتھ کھیلتی رہی تو اماں نے مجھ سے کہا کہ اور کتنی دیر کھیلو گی، چلو اب گھر چلتے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے، تمہاری دادی ہماری راہ دیکھ رہی ہوں گی۔ پڑوس والی آنٹی کہنے لگیں کہ ارے اسے کھیلنے دو، کوئی بات نہیں ہے، ویسے بھی میرے بچے بور ہو رہے تھے، اب انہیں ایک سہیلی مل گئی ہے تو کوئی بات نہیں، کھیلنے دو، میں اسے تھوڑی دیر میں گھر بھجوا دوں گی۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ مستی مت کرنا اور تھوڑی دیر بعد گھر آ جانا۔ اماں کی بات سن کر میں خوش ہو گئی کہ چلو کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، مجھے کھیلنے کی اجازت تو مل گئی ہے۔ مجھے کھیلتے کھیلتے جب شام ہو گئی تو آنٹی کہنے لگیں کہ بیٹا اب اپنے گھر چلی جاؤ، تمہاری اماں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ میں انہیں خدا حافظ کہہ کر اپنے گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں نے دادی ماں کو بتایا کہ وہاں پر 2 لڑکے بھی ہیں، ان کے ساتھ میں کافی دیر تک کھیلتی رہی، ان کے پاس بہت سارے کھلونے بھی ہیں۔ دادی ماں میری ہر بات بہت ہی دلچسپی سے سن رہی تھیں، میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا وہاں سے واپس آنے کو، لیکن اماں کی ڈانٹ کے ڈر سے میں واپس آ گئی تھی۔ پوری رات بار بار مجھے وہ کھلونے یاد آتے، ان میں سے ایک کے پاس ایک گھوڑا بھی تھا، وہ گھوڑا مجھے بہت ہی پسند آ رہا تھا۔ میں نے اپنی اماں کو اگلے دن کہا کہ مجھے بھی ویسا گھوڑا لے کر دیں۔ اماں بولی ہر چیز کو دیکھ کر تم ایسے ہی ضد کرتی ہو، ٹھیک ہے میں تمہیں لے دوں گی۔ پھر کچھ دن بعد اماں نے مجھے بھی ویسا ہی گھوڑا لے کر دے دیا۔ میں روزانہ ہی اسکول سے واپس آ کر ان بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے چلی جاتی تھی۔ پڑوس کی آنٹی نے ان بچوں کو بھی میرے اسکول میں ہی داخلہ دلوا دیا تھا۔ اسکول میں بھی ہم ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ وہ دونوں مجھ سے عمر میں بڑے تھے، اس لیے دوسری کلاس میں پڑھتے تھے، لیکن بریک ٹائم پر میں ان کی کلاس میں چلی جاتی اور ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر لنچ کرتی تھی۔ خاص طور سے ساجد کے ساتھ تو میری بہت زیادہ بنتی تھی، اس کے ساتھ میری دوستی بہت ہی پکی تھی۔ حارث تھوڑا سنجیدہ قسم کا تھا، اس لیے اس کے ساتھ بہت ہی کم بات چیت ہوتی تھی۔ میں اور ساجد بہت زیادہ شرارتیں بھی کرتے تھے، جس کی وجہ سے کبھی کبھی ہمیں آنٹی اور اماں سے ڈانٹ پڑ جاتی تھی۔ میں 6ٹھی جماعت میں تھی جب میری دادی کا اچانک سے انتقال ہو گیا۔ دادی کے ساتھ میں نے بہت سا وقت گزارا تھا۔ جب مجھے ان کے انتقال کی خبر ملی تو میں بہت زیادہ روئی، کئی دن تک انہیں یاد کرتی، ان کے بستر پر لیٹی رہتی۔ اماں مجھ سے کہتی کہ بیٹی آخر کب تک غم بناتی رہو گی، ان کے لیے دعا کیا کرو، ہم سب کو بھی ان کے جانے کا افسوس ہے، لیکن تم تو بالکل ہی چپ ہو گئی ہو، جاؤ بچوں کے ساتھ کھیلو، دیکھو ساجد باہر تمہارا انتظار کر رہا ہے، روز تم سے کھیلنے کے لیے آتا ہے، لیکن تم یہاں پر لیٹی رہتی ہو، ایسا کب تک چلے گا، تمہیں ٹیوشن بھی تو جانا ہے۔ میں اور ساجد ایک ہی ٹیوشن میں جاتے تھے۔ حارث کو ٹیوشن کی ضرورت نہیں تھی، وہ گھر پر ہی بہت اچھا پڑھ لیتا تھا، ہم دونوں سے ہی وہ پڑھائی میں بہت اچھا تھا۔ اماں کی بات سن کر میں بستر سے اتری اور منہ ہاتھ دھو کر باہر آ گئی۔ ساجد سامنے کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا، مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، کہنے لگا کہ اتنے دن سے تم اتنی خاموش سی تھی، میں تمہارا انتظار کرتے کرتے تھک گیا تھا، روزانہ یہاں آ کر بیٹھتا کہ شاید تم کھیلنے کے لیے آؤ گی، اور ٹیوشن میں بھی تمہارا انتظار کرتا ہوں، لیکن تم آتی ہی نہیں ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ دادی کی موت کی وجہ سے میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہوں، مجھے اپنی دادی کی بہت یاد آتی ہے۔ پھر میں اس کے ساتھ اپنا بستہ پہن کر ٹیوشن کے لیے نکل گئی۔
ٹیوشن جا کر بھی پڑھائی میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ ساجد ہر طرح سے میرا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کوئی بھی چیز مجھے خوش نہیں کر پا رہی تھی۔ بار بار دادی کی یاد آتی اور میری آنکھیں بھیگ جاتی۔ واپسی پر ساجد نے مجھ سے کہا کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، وہاں جا کر تمہیں اچھا محسوس ہوگا۔ میری امی بھی تمہارے بارے میں اتنے دن سے پوچھ رہی ہیں کہ تم اچانک سے کہاں غائب ہو گئی ہو، ورنہ روز روز ہمارے گھر آتی تھی، اتنے دن سے تم ہمارے گھر نہیں آئی ہو۔ چلو آج چلتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے، میں بیگ رکھ کر آتی ہوں، پھر تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ وہ باہر کھڑے ہو کر میرا انتظار کرنے لگا۔ میں بستہ گھر میں رکھ کر اماں کو بتا کر فوراً ساجد کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ اس کے گھر آئی تو اس کی اماں مجھ سے کہنے لگی، بیٹی تم اتنے دن سے کہاں غائب تھی؟ میں تمہارا روز انتظار کرتی تھی، لیکن تم آتی ہی نہیں تھی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ تمہاری امی بتا رہی تھی کہ تم اپنی دادی کی وجہ سے پریشان ہو۔ دیکھو بیٹا، ہر ایک نے اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہی ہوتا ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ اپنے پیاروں کو ہم کبھی بھلا نہیں سکتے، لیکن ہمیں اس حقیقت کو قبول کر کے زندگی میں آگے بڑھنا ہی پڑتا ہے۔ پھر انہوں نے مجھے ایک کپ چائے بنا کر دی اور کہا کہ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ تھوڑی دیر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں تاکہ میرا دھیان بٹ جائے، اور ان کی یہ کوشش کامیاب رہی۔ آہستہ آہستہ میں نے دوسری چیزوں پر دھیان دینا شروع کر دیا۔ جب میں میٹرک میں پہنچی تو ایک دن ساجد نے مجھ سے کہا کہ تم آگے کون سے کالج میں پڑھو گی؟ میں نے اس سے کہا ابھی تو میں نے نہیں سوچا، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ایک ہی کالج میں ایڈمیشن لیں۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوئی اور میں نے اس سے کہا ایسی کیا بات ہے جو تم میرے ساتھ ایڈمیشن لینا چاہتے ہو؟ تم کسی اور کالج میں بھی تو ایڈمیشن لے سکتے ہو، تمہارا بھائی بھی شاید دوسرے کالج میں لے گا، تم اس کے ساتھ لے لینا، میں تو شاید لڑکیوں کے کالج میں ہی لوں۔ یہ سن کر وہ افسردہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ اگر میرے ساتھ کالج میں لے لو گی تو کیا ہو جائے گا؟ میں نے اس سے کہا پاگل پن والی باتیں مت کرو، ہم جس مرضی کالج میں ایڈمیشن لے لیں، رہتے تو ہم ایک ہی محلے میں ہیں نا، اور ہمارے گھر بھی ساتھ ساتھ ہیں، چلو اب تم ایسے منہ مت بناؤ اور پیپر کی تیاری کرو۔ جب میں نے میٹرک کر لیا تو اماں نے میرا ایڈمیشن لڑکیوں کے کالج میں ہی کروایا۔ مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن مجھے گھر آتے آتے دیر ہو جاتی تھی اور واپس آ کر میں سو جاتی تھی اور شام میں ہی اٹھتی تھی۔ شام کو اٹھ کر جب چھت پر آتی تو دیکھتی تھی کہ ساجد چھت پر بیٹھا میرا ہی انتظار کر رہا ہوتا تھا۔ وہ اکثر مجھ سے شکوہ کرتا کہ تم نے میرے ساتھ میرے کالج میں داخلہ کیوں نہیں لیا؟ میں آگے سے ڈانٹ دیتی تھی اور کہتی کہ کیوں ہر وقت ایک ہی بات کہہ کر مجھے پکاتے رہتے ہو، جہاں مجھے ٹھیک لگا میں نے داخلہ لے لیا، اب اس بات کو اتنا مت کھینچو۔ اسی وقت حارث چھت پر آ گیا اور کہنے لگا کہ کیوں تم دونوں ہر وقت ضائع کرتے رہتے ہو، اپنی پڑھائی پر دھیان دو تاکہ آگے اچھی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے۔ اس کی بات سن کر ہم دونوں ہنس پڑے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ دیکھو اسے صرف پڑھائی کی پڑی رہتی ہے، ہمیں بھی اپنے جیسا بنانا چاہتا ہے۔ ہم نے تو آہستہ آواز میں کہا تھا، لیکن شاید اس نے سن لیا تھا، اس لیے اس کے چہرے پر غصے کے آثار آ گئے تھے، جسے دیکھ کر ہم دونوں کی ہنسی بند ہو گئی۔ ہم دونوں ہی اس سے ڈرتے تھے، خاص طور پر میں اس کے سامنے اپنا منہ بند ہی رکھتی تھی۔ جب ہمارا کالج ختم ہوا تو ہم تینوں نے ایک ہی یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا۔ ساجد کافی خوش ہو گیا، میں نے اور اس نے ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا تھا۔ یونیورسٹی میں بھی ہم دونوں کی خوب بنتی تھی، اکثر وقت ہم اپنا ایک دوسرے کے ساتھ ہی گزارتے تھے۔ میں نے کبھی بھی ساجد کے بارے میں کچھ اور نہیں سوچا تھا۔ یونیورسٹی میں بہت سی لڑکیاں مجھ سے کہتی تھیں کہ تم دونوں کے بیچ کچھ چل رہا ہے، تو میں ہنس کر کہہ دیتی ارے نہیں، یہ تو میرے بھائی جیسا ہے، ہم دونوں بچپن کے دوست ہیں اور ہم دونوں کے بیچ بے تکلفی تھوڑی زیادہ ہے، اس لیے شاید تم لوگوں کو ایسا لگتا ہو، ورنہ حقیقت میں تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ میں اتنی بڑی ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود روزانہ ساجد لوگوں کے گھر پر جاتی تھی۔ اکثر ہی اس کی اماں کا گھر کے کام کاج میں ہاتھ بھی بٹا دیا کرتی تھی۔ وہ میری بہت ہی تعریفیں کیا کرتی تھی۔ میں اپنے گھر میں بھی اپنی اماں کا ہر کام میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ مجھے میری امی نے ہر چیز کرنا سکھائی تھی۔ گھر کے کام کاج سے لے کر باقی سلائی کڑھائی وغیرہ سب کچھ مجھے آتا تھا۔ خاص طور پر مجھے کھانا وغیرہ بنانے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اکثر ہی میں کھانا بنا کر ساجد لوگوں کے گھر میں دینے کے لیے آ جاتی تھی۔ ساجد کو میرے ہاتھ کا کھانا بہت زیادہ پسند تھا اور وہ ہمیشہ میری تعریف کرتا۔ میری بہت سی کزنس دوسرے شہروں میں رہتی تھیں اور اکثر ہی ہمارے گھر میں آتی رہتی تھیں۔ جب بھی وہ لوگ آتے تھے تو ایک الگ ہی سما بن جاتا تھا اور میں سارا وقت اپنی کزنس کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ ایسے میں ساجد بار بار مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن میں اسے نظر انداز کر دیتی، جس پر وہ مجھ سے شکوہ کرتا کہ تم تو ہر وقت اپنی کزنس کے ساتھ ہی مصروف رہتی ہو۔ تو میں ہنس کر اس سے کہتی کہ تم بھی اپنے کزن سے بات چیت کر لیا کرو نا، یا پھر تمہارے کوئی لڑکے دوست نہیں ہیں کیا؟ تم ان کے ساتھ کیوں نہیں باہر جاتے ہو؟ ہمیشہ میرے ساتھ کیوں رہتے ہو؟ یہ سن کر وہ خاموش ہو جاتا اور چپ چاپ وہاں سے نکل جاتا۔ میں تو صرف اور صرف اسے بھائی ہی سمجھتی تھی، لیکن اس بات سے بالکل انجان تھی کہ وہ اپنے دل میں میرے لیے کیا جذبات رکھتا ہے۔ میرا گریجویشن ختم ہونے میں کچھ ہی وقت باقی تھا کہ اماں نے میرے لیے رشتے وغیرہ ڈھونڈنا شروع کر دیے اور کہا کہ اب میں چاہتی ہوں کہ جیسے ہی تمہاری پڑھائی ختم ہو فوراً سے تمہاری شادی کر دی جائے۔ اور پھر اماں نے میرے رشتے ڈھونڈنے کے لیے ایک رشتے والی کو بھی گھر بلوا لیا۔ روزانہ اسے بلوا کر کوئی نہ کوئی رشتہ دیکھتی رہتی، انہیں کوئی بھی رشتہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن وہ بیٹھ کر لڑکوں کی تصویریں دیکھ رہی تھی کہ تبھی پڑوس کی آنٹی آ گئیں۔ انہوں نے اماں سے کہا کہ کیا ہوا سکینہ، تم کیا دیکھ رہی ہو؟
اماں نے کہا کہ بیٹی کی پڑھائی ختم ہونے والی ہے، بس اس کے لیے رشتوں کی تلاش کر رہی ہوں کہ جیسے ہی اس کی پڑھائی ختم ہو اس کی شادی طے کر دی جائے۔ ویسے بھی اچھے رشتے بہت ہی مشکل سے ملتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کس رشتے کو دیکھیں۔ اماں کی بات سن کر آنٹی نے کہا کہ تمہیں ادھر ادھر رشتے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب گھر میں اپنا بچہ موجود ہے۔ اماں یہ سن کر فوراً سے حیران ہو گئیں اور کہنے لگیں کون سا بچہ؟ تو آنٹی نے کہا ارے میرا اپنا بیٹا حارث، جب وہ یہاں موجود ہے تو تمہیں باہر رشتے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ بچی ہماری آنکھوں کے سامنے بڑی ہوئی ہے اور تم بھی ایک لمبے عرصے سے حارث کو جانتی ہی ہو، جلد ہی اس کی جاب لگنے والی ہے، جیسے ہی اس کی نوکری لگے گی میں اس کا رشتہ ڈال دوں گی۔ یہ بات تو میں نے کب سے سوچ رکھی ہے کہ تمہاری بیٹی کو اپنے ہی گھر کی بہو بناؤں گی۔ یہ سن کر اماں فوراً سے خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں، میں خود چاہتی ہوں کہ میری بیٹی میری نگاہوں کے سامنے رہے، اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہوگی؟ ہمیں بچوں سے ایک بار پوچھ لینا چاہیے۔ پھر اماں میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ تمہیں حارث کیسا لگتا ہے؟ میرے سامنے اس کی سنجیدہ سی شکل گھوم گئی۔ اماں نے کہا دیکھو وہ بہت ہی اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، ہمیں ایسا داماد ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گا۔ تمہارے ابا سے بھی بات کر چکی ہوں، انہیں بھی یہ رشتہ بہت زیادہ پسند آیا ہے۔ اب بتاؤ کیا کروں؟ اگر تم بولتی ہو تو ہم آگے بات چلاتے ہیں۔ وہ لوگ بھی پوری طرح سے راضی ہیں، انہوں نے بھی اپنے بیٹے سے بات کر لی ہے۔ میں یہ سن کر شرما گئی اور اماں سے کہا کہ اماں میں نہیں جانتی، جیسا آپ کو بہتر لگتا ہے آپ ویسا کر لیں، میری کوئی خاص پسند نہیں ہے۔ اماں یہ سن کر کہنے لگی ٹھیک ہے، یقین مانو تم یہاں بہت خوش رہو گی۔ اور پھر ابھی میری گریجویشن مکمل ہوئی بھی نہیں تھی، اس سے پہلے ہی دونوں نے مل کر منگنی کی تیاریاں بھی شروع کر دیں۔ جب میں آنٹی اور اماں کو تیاریاں کرتے دیکھتی تو اماں سے کہتی کہ اماں اتنی بھی کیا جلدی ہے، آپ دونوں چاہتی ہیں کہ میں آج کے آج گھر سے چلی جاؤں۔ اماں بولی نہیں بیٹا، شادی کی تیاریوں میں بہت وقت لگتا ہے اور ہم بہت دھوم دھام سے تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اب مجھے آنٹی سے بہت ہی شرم سی محسوس ہوتی تھی، اب وہ میری ساس بن گئی تھیں اور انہیں دیکھ کر میں کافی جھجکتی تھی۔ وہ مجھ سے کہتی تھیں کہ تم مجھ سے اتنا کیوں ڈرتی ہو، چھوٹی سی تھی تم تب سے میرے گھر میں بھاگ بھاگ کر آتی تھی اور اب مجھ سے ڈر رہی ہو۔ اب تو حارث بھی مجھے جہاں نظر آتا میں اس سے شرمانے لگ جاتی، لیکن میں نے دیکھا کہ جب سے میری شادی کی بات شروع ہوئی تھی ساجد کا چہرہ ہمیشہ افسردگی سے بھرا رہتا تھا، نہ جانے وہ کن سوچوں میں مبتلا رہتا تھا۔ ایک دو بار جب میں نے اس سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش بھی کی تو وہ کہنے لگا نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے، میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوں، مگر یہ تو اس کے چہرے پر صاف صاف لکھا ہوتا تھا کہ وہ کافی زیادہ پریشانی میں مبتلا ہے، لیکن وہ اس بات کو کسی سے بھی شیئر نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے ہزار کوشش کر کے دیکھ لی لیکن وہ مجھے کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ میرے فائنل ایگزامز جیسے ہی ختم ہوئے تو گھر پر باقاعدہ منگنی کا ایک فنکشن منعقد کیا گیا۔ اماں نے مجھے پارلر سے تیار کروایا، میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب حارث نے مجھے انگوٹھی پہنائی تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ حارث پر یونیورسٹی کی بہت سی لڑکیاں مرتی تھیں کیونکہ وہ دکھنے میں بہت ہینڈسم تھا اور مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ہینڈسم لڑکا آج میرا منگیتر بن گیا ہے۔ مجھے صرف اور صرف اس کی سنجیدگی سے ڈر لگتا تھا، لیکن ابھی وہ کافی مسکرا رہا تھا، یعنی وہ اس شادی پر پوری طرح سے راضی تھا، ورنہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر اس نے مجھے قبول نہ کیا تو میں اس کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزاروں گی۔ میں نے ساجد سے کہا کہ آؤ نا تم بھی ہمارے ساتھ تصویریں بنواؤ، لیکن وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں نے کوئی تصویریں نہیں بنوانی۔ سب کو اس کا رویہ بہت ہی عجیب لگا اور آنٹی نے تو اسے ڈانٹ بھی دیا، لیکن اماں نے کہا کہ یوں بچوں کو مت ڈانٹیں، ہو سکتا ہے کسی پریشانی کا شکار ہو اور بتا نہ پا رہا ہو۔ میرا گریجویشن مکمل ہو گیا تھا، اس لیے میں اب پورا دن گھر پر ہی رہتی تھی۔ اماں چاہتی تھیں کہ میں باہر نہ نکلوں، اس طرح میرا رنگ خراب نہ ہو جائے، کیونکہ ان کا ارادہ تھا کہ کچھ ہی عرصے میں میری شادی کر دی جائے۔ سب گھر والے اس بات پر راضی تھے تو 2 مہینے بعد کی تاریخ ٹھہرا دی گئی۔ مجھے یہ عرصہ بہت ہی کم لگ رہا تھا، میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اتنے کم عرصے میں شادی کی تیاریاں کیسے ہوں گی، لیکن اماں نے کہا کہ میں نے آدھی سے زیادہ تیاریاں پہلے ہی کر کے رکھی ہوئی ہیں، اس لیے پریشانی کی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اماں اور آنٹی روزانہ بازار جا کر نہ جانے کیا کچھ خرید کر لے کر آتی رہتی تھیں۔ اکثر ان دونوں کو بازار ساجد ہی لے کر جاتا تھا۔ واپسی پر اس کا منہ سوجا ہوتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے دوبارہ نہیں جانا ہے، جب میں نے کہہ دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بازار نہیں جانا چاہتا ہوں تو پھر مجھے بار بار پریشان کیوں کرتے ہیں؟ جس پر آنٹی اسے ڈانٹتی تھیں اور کہتی تھیں کہ تمہارا بھائی تو اپنی جاب میں مصروف ہے اور اس کی شادی ہونے والی ہے، کیا تم اپنے بھائی کی شادی میں اتنی سی مدد نہیں کر سکتے؟ تم ایسے منہ بنا رہے ہو جیسے کسی غیر کی شادی ہو رہی ہے۔ جس پر وہ جھنجھلا کر کہہ دیتا کہ اس سب کے علاوہ میرے پاس اور بھی بہت سے کام ہیں، میں فارغ نہیں بیٹھا، میرے دوست ہیں، مجھے ان سے ملنا ہوتا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ اچانک سے اس کے کون سے دوست بن گئے۔ جب میں اس سے کہتی تھی تب تو وہ کسی سے دوستی نہیں کرتا تھا اور اب اس نے یوں اچانک سے بہت سے دوست بنا لیے تھے، مجھ سے بھی وہ ٹھیک سے بات نہیں کرتا تھا۔ جو شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے میں کافی زیادہ گھبرا رہی تھی کہ آگے نئی زندگی کیسے شروع کروں گی۔ حارث سے میری زیادہ بات چیت نہیں ہوتی تھی، وہ ہمیشہ خاموش رہتا تھا اور اپنے کام میں مصروف رہتا تھا۔ میں جانتی تھی یہ اس کی ہمیشہ کی عادت ہے، وہ ایسے ہی رہتا ہے، اس لیے میں نے اس سے کسی طرح کی امیدیں وابستہ نہیں کی۔ ہر ایک کا اپنا ہی مزاج ہوتا ہے،
باقی تیاریاں تو شادی کی تقریباً مکمل ہو گئی تھیں، بس ہال وغیرہ ڈیسائیڈ کرنا تھا اور ساتھ میں میرا شادی کا جوڑا لینا تھا جو آج ہی میں اپنے ہونے والی ساس کے ساتھ جا کر لے آئی تھی۔ شادی میں صرف ایک ہفتہ باقی بچا تھا۔ اس دوران ساجد سے میری بات تقریباً بالکل بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں گھر میں ہی رہتی تھی اور میری کزنز وغیرہ بھی آ گئی تھیں۔ گھر میں شادی کے فنکشنز وغیرہ ڈھولکی وغیرہ چل رہی تھی۔ مہندی کی رات بھی جب مجھے ساجد کہیں نظر نہ آیا تو میں نے آنٹی سے کہا کہ آخر ساجد کہاں پر ہے؟ اتنے دن ہو گئے ہیں وہ شادی کے کسی فنکشن میں مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو وہ کہنے لگی کہ وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ کہیں گیا ہوا ہے، کچھ بتاتا بھی نہیں ہے کہ کہاں جا رہا ہے، جب دل کرتا ہے منہ اٹھا کر چلا جاتا ہے۔ کہہ رہا تھا کہ بارات والے دن آ جائے گا۔ بارات میں صرف ایک دن باقی بچا تھا۔ اگلے دن جب میں پاؤڈر تیار ہونے چلی گئی تو میں سوچ رہی تھی شاید ساجد مجھے لینے کے لیے آئے گا، آنٹی نے تو کچھ ایسا ہی بولا تھا، لیکن اس کا انتظار کرتے ہوئے مجھے 1 گھنٹہ ہو گیا مگر وہ نہیں آیا۔ جب میں نے آنٹی کو فون کر کے کہا کہ اب تک مجھے کوئی بھی لینے نہیں آیا ہے تو وہ بولی میں ابھی ساجد کو ڈھونڈ کر بھیجتی ہوں، پتہ نہیں کہاں رہ گیا ہے۔ بیٹی تم پریشان مت ہونا، بس ہم تھوڑی سی دیر میں اسے بھیج رہے ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد ساجد وہاں آیا۔ اس کا چہرہ کافی زیادہ اترا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ آخر یہ کیا طریقہ ہے، تم شادی کے سارے فنکشنز میں غائب رہے اور اب بھی اتنا انتظار کروانے کے بعد آئے ہو، تمہارا موڈ اتنا خراب کیوں رہتا ہے، آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ کافی غصے میں نظر آ رہا تھا، کہنے لگا کہ پہلے چلو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ کافی انجان سے علاقے میں جا رہا تھا۔ میں اس سے بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ تم کہاں جا رہے ہو، ہمیں تو ہال میں جانا ہے، سب لوگ وہاں پر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے گاڑی کونے پر روکی اور کہا کہ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، جب سے تمہاری شادی طے ہوئی ہے تب سے مجھے پتا چلا ہے کہ میں تو بچپن سے ہی تمہیں پسند کرتا ہوں۔ ہم دونوں ہمیشہ ہر چیز میں ساتھ رہے ہیں، تمہارے علاوہ میں نے کسی سے دوستی بھی نہیں کی، تو میرے بھائی کو چھوڑ کر مجھ سے شادی کر لو۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا کہ تمہارے حواس تو ٹھکانے پر ہے نا، آخر تم مجھ سے کیا کہہ رہے ہو؟ میری شادی ہونے والی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ میں تم سے شادی کروں۔ تو وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر تم نے مجھ سے شادی نہیں کی تو میں مر جاؤں گا اور اپنی جان دے دوں گا، پھر تم بیٹھ کر پچھتاتی رہنا۔ میں نے اس کی بات کو مذاق میں لیا اور کہا کہ بس کر دو یہ مذاق کرنا، اب جلدی سے ہال کی طرف چلو۔ میری بات سن کر اس نے غصے سے گاڑی سٹارٹ کر دی اور مجھے ہال کے باہر اتار کر خود زن سے گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا۔ اس کی اس حرکت میں مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن پھر میں ایک طرف گئی اور اماں کو کال کر کے کہا کہ میں باہر پہنچ گئی ہوں، آ کر مجھے اندر لے جائیں۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ ساجد کہاں ہے، آخر وہ تمہیں اندر کیوں نہیں لایا؟ میں نے کہا پتہ نہیں اسے کس بات کا غصہ ہے، وہ یہاں سے ہی چلا گیا ہے بنا کچھ بتائے، اس کا موڈ بھی اچھا نہیں تھا۔ اماں مجھے اندر لائیں، مجھے اندر بٹھایا گیا اور پھر نکاح کی تقریب ہوئی۔ نکاح کے بعد مجھے رخصت کر کے اس گھر میں لایا گیا جہاں میں بچپن سے کھیلنے کے لیے جاتی تھی۔ یہ سب میرے لیے بہت ہی نیا تھا اور بہت ہی الگ سا لگ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے میں پہلی بار اس گھر میں قدم رکھ رہی ہوں۔ مجھے لاؤنج میں بٹھا کر تھوڑی دیر مووی وغیرہ بنائی گئی، اماں بھی ساتھ ہی آئی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب سب مہمان چلے گئے تو حارث میرے کمرے میں آئے۔ وہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ ہی تھے، لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اس شادی سے بہت خوش ہوں، تمہیں بھی بہت زیادہ خوش رکھوں گا۔ اسی وقت باہر کا دروازہ زور زور سے بجنا شروع ہو گیا۔ میں اور حارث بھاگتے ہوئے باہر گئے تو دیکھا کہ آنٹی رو رہی تھیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ آخر کیا ہوا ہے، تو وہ کہنے لگیں کہ ساجد تھوڑی دیر پہلے ہی گھر آیا تھا اور اس نے اپنے آپ کو مار لیا ہے، یہ دیکھو اس کی کیا حالت ہے۔ سامنے ہی ساجد پنکھے سے لٹکا ہوا تھا۔ میں فوراً سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا تھا۔ مجھے تو اس کی بات مذاق لگی تھی، لیکن اس نے سچ میں اپنی جان لے لی تھی۔ کچھ پل تو میں کچھ بھی نہ کہہ پائی، سب لوگ گھر میں روئے جا رہے تھے۔ میں نے فوراً سے اپنا دلہن کا لباس تبدیل کیا اور اماں کو اطلاع دی۔ شادی والا گھر میت کے گھر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ کسی کو اس کی اس حرکت کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس نے ایسا کیوں کیا، اپنے آپ کو کیوں مار دیا۔ آنٹی کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، میں انہیں سنبھالنے میں مگن تھی۔ پھر میں اٹھ کر ساجد کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ وہاں پر ایک خط رکھا ہوا ہے جو اس نے میرے نام ہی لکھا تھا۔ میں نے جلدی سے اس خط کو چھپا کر رکھ دیا تاکہ کسی کے بھی ہاتھ نہ لگے اور حارث کو بھی اس بارے میں کچھ پتہ نہ چلے، ورنہ کہیں وہ مجھے طلاق نہ دے دے، کیونکہ میں جانتی تھی اس نے میری وجہ سے ہی ایسا کیا ہے اور اس خط میں ضرور میرا ہی ذکر ہوگا۔ اگلے کئی دن تک ہمارے گھر میں ماتم چھایا رہا۔ میں نے تو وہ خط خود بھی نہیں پڑھا تھا، بس اسے چھپا کر رکھ دیا تھا۔ بار بار میرے دماغ میں اس کا خیال آتا، لیکن میں خود کو اسے پڑھنے سے باز رکھتی۔ میرا پورا دن آنٹی کو سنبھالنے میں ہی گزر جاتا تھا۔ وہ بار بار ساجد کو یاد کرتی تھیں اور روتی رہتی تھیں اور کہتی کہ نہ جانے اس نے خود کو کیوں مار دیا، اتنی بے رحمی سے کیوں مارا، ایسے کوئی کرتا ہے کیا۔ کافی وقت سے وہ پریشان نظر آ رہا تھا اور ہم سب باری باری بس اسے ڈانٹتے تھے کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے، اور دیکھو نہ جانے اسے کیا پریشانی تھی جو اس نے خود کو اس حال میں پہنچا دیا۔ اب میں اپنے بچے کے بنا کیسے جیوں گی۔ آنٹی جب بھی روتی تھیں اور ساجد کو یاد کرتی تھیں تو اس وقت مجھے لگتا کہ جیسے اس سب کی وجہ میں ہی ہوں، اور میں اپنے آپ کو مجرم تصور کرنے لگ جاتی، حالانکہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ ہر وقت مجھے ایک عجیب سا ڈر محسوس ہوتا رہتا تھا۔ پھر ایک دن الماری میں کچھ ڈھونڈتے ہوئے کپڑوں کے نیچے حارث کو وہ خط مل گیا۔ میں کچن میں کوئی کام کر رہی تھی۔
نہ جانے کب حارث نے وہ خط ڈھونڈا اور اس خط کو پڑھ بھی لیا۔ پھر اس نے زور زور سے مجھے بلانا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ خط تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ تو ساجد کا لکھا ہوا خط ہے، آخر بتاؤ گی کہ کیا چل رہا ہے؟ حارث کے ہاتھ میں وہ خط دیکھ کر میں فوراً سے گھبرا گئی اور کہا کہ دیکھیں حارث، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ مجھے لگا تھا کہ اس نے صرف دھمکی دی ہے اور وہ مذاق کر رہا ہے، لیکن وہ اصل میں خود کی جان لے لے گا میں کچھ نہیں جانتی تھی، اور نہ ہی میں نے کبھی اس کے لیے ایسا کوئی جذبہ محسوس کیا ہے۔ حارث چلائے جا رہا تھا، تبھی آنٹی بھی وہاں آ گئیں اور کہنے لگی کہ کیوں تم لوگ اتنا ہنگامہ کھڑا کر رہے ہو، آخر کیا ہوا ہے؟ تو حارث نے خط ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ آنٹی نے جیسے ہی خط پڑھا ان کی حالت بھی غیر ہو گئی۔ میں نے خط اٹھا کر دیکھا تو اس میں ساجد نے صاف صاف لکھا تھا کہ وہ مجھے بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور میرے بنا جی نہیں سکتا، اس لیے وہ اپنی زندگی قربان کر رہا ہے اور اپنے بھائی کی بیوی کے روپ میں مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اب سب مجھے ہی مجرم ٹھہرا رہے تھے۔ حارث نے مجھ سے بات چیت کرنا بند کر دی۔ میں اسے کئی بار سمجھا چکی تھی کہ اس سب میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ آنٹی جب صدمے سے باہر آئیں تو انہوں نے حارث کو سمجھایا کہ تم بچپن سے اسے جانتے ہو، وہ دونوں بس بہت اچھے دوست تھے، اگر ساجد نے اس کے لیے کوئی اور جذبہ رکھا تو اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب قبول کرنا بہت مشکل ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ تم اس کی سزا اس لڑکی کو تو نہیں دے سکتے ہو نا۔ پھر ان کے سمجھانے پر حارث بھی سمجھ گیا اور اس نے مجھے معاف کر دیا۔ شکر ہے کہ دوبارہ سے میری زندگی معمول پر آ گئی، لیکن ہم سب ساجد کی اس حرکت کو کبھی نہ بھلا سکے، اور اس صدمے سے باہر نکلنا تو تقریباً ناممکن سی بات تھی۔ محلے والوں سے ہم نے یہ بات مکمل طور پر چھپا لی۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ساجد کو کوئی برا بھلا کہے، کیونکہ جانے والا تو چلا گیا تھا، اب پیچھے لوگ اس کے بارے میں غلط بات کہتے تو بہت سی انگلیاں میری طرف بھی اٹھتیں، اور آنٹی ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اب اس گھر پر کوئی آنچ آئے یا کوئی تکلیف ہمیں برداشت کرنی پڑے، اس لیے انہوں نے سب کو منع کر دیا تھا کہ اس بات کا ذکر کوئی بھی کسی سے نہیں کرے گا۔ ہم سب نے اپنے لب سی لیے۔ وقت گزرتا گیا اور میرے ہاں ایک بیٹی پیدا ہو گئی، اور میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی اور اپنی بیٹی کی اچھی تربیت میں جٹ گئی۔